الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما لیس لک بہ علم۔ سامعین کرام، اج دا خطبہ جمعہ مختلف موضوعات پہ مبنی ہیں، کوئی ایک مضمون نہیں، سلسلہ تو ایک ہی ہے مگر کئی ساری باتاں ہونی ہیں جہاں اس قابل ہے کہ وہ ہر مسلمان دے ذہن سے بہ جان تے وہ بارے ان دا ذہن کلیئر ہوئے۔ وہ ایسیاں غلط فہمیاں یا مغالطے جہاں پاروں دین اسلام نو بہت نقصان پہنچا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ میں تھوڑے سامنے پچھلے جمعہ ایک سلسلے سے بات کہی کہ حرمین شریفین دی تزئین جڑی ہے مکے اور مدینے دی مسجد دی دین دے مطابق نہیں۔ اس سے کئی لوگ پریشان ہوئے کہ مولانا تسی ایڈی دلیری کرتی، دلیری نہیں، بالکل حق۔ اللہ دے رسول نے جڑا قیامت دی نشانیاں جو آکھیا سی اتنے پوری ہو گئی، اور اتنے بھی ہو رہی ہے۔ مسجداں عالی شان تے منار اچے تو اتنے خرچ ہو رہا، یہ بالکل دین دے خلاف ہے، اور ایک قیامت دی نشانیاں جو اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا۔ اس تو پہلا تو اس سلسلے دو چار اللہ دے رسول علیہ السلام دے فرمان تھوڑی خدمت عرض کریے کہ جڑا کم کرنا سی جتنا مسلمانوں دی مسجداں دی اصل رونق سی کہ نمازی بے شمار ہوندے، بڑے بڑے عالم اتنے ہوندے، دین سکھدے، اتوں برباد مسجداں عمارتاں، اور اتنے لگ گئے تے بڑا انہوں کام سمجھا بھی کعبے سے 2 کروڑ ریال لگتا ہے صرف غلاف بن۔ خدا دا نام منو، کیڑا دین تمہیں دسدا؟ میں صرف تھوڑے سامنے 2 کتابوں کا حوالہ پڑھا تاکہ پتہ چلے میں کوئی نویں گل نہیں کرتا، نہ میرے تے الہام ہوندا۔ یہ صرف اللہ دے رسول دی باتاں جڑیاں چھپاتیاں گئیاں کہ مصنوعی اور بالکل جعلی چیزاں نوں دین بناتا بھی وہ ہو رہا جی سونے دے اتنے چند چڑھ رہے کعبے دے مناراں تے۔ بھئی دین ہے دسدا تاں کرن دے کم برباد کری جاندے جے کتے شرعی نظام نہیں اور انہاں چیزاں تے لگے جی۔ وان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يتبع الناس المساجد اخرج الخمسة الا الترمذي وصححه ابن خزیمہ۔ میں صبح السلام پہ پڑھیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ دے خادم بیان فرماؤں دے کہ اللہ دے رسول نے کیا بھی قیامت ہونا چر نہیں آنی جنہ چر لوگ مسجداں دے تعمیر کرن تے ایک دوسرے تو اگے بڑھن دی تے فخر کرن دی گل نہ شروع کرنے، میری مسجد یہو جی ہے میں ہن تو وداؤنی ہے۔ پر میں جدوں یہ دھندا شروع ہو گیا نا سمجھو قیامت نیڑے ہی آن، مسلمانوں دی قیامت جڑی نا دین نہیں رہنا وہ نیڑے ہے، دوجی پاویں جدوں مرضی آؤندی رہے۔ الحدیث من اعلام النبوہ، آندے رسول کریم علیہ السلام دا فرمان حضور دے نبی ہون دی نشانیاں چوں، ادوں یہو جی مسجداں دا نشانی کوئی نہیں سی۔ سادہ مسجد حضور دی صرف کھجور دے تنے کھڑے کیتے اتنے پتیاں دی چھت پئی، کوئی نہیں سی جانتا بھی مسلمانوں دی یہو جی مسجداں بنی ہیں۔ مرودوں اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا کہ قیامت نہیں آنی جب تک کہ لوگ مسجداں دے بناؤن سے ایک دوسرے تو اگے ودھن دی اور فخر کرن دی کوشش نہیں کرنی۔ تو لکھ دے امام کہ رسول اللہ دی احادیث تو یہ سمجھو ایک ثابت ہویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے چیزاں دسیاں سی، اور وہ نتیجے رسول علیہ السلام نے فرمایا والحدیث ظاہر فی الکراہۃ والتحریم لقول ابن عباس کما ظفرت الیہود والنصارى۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جس طرح یہودیاں اور عیسائیااں نے اپنی عبادتگاہ نوں بڑا سجایا نا تے بڑی زیب و زینت دتی، ایداں تسی کرو گے، تسی مسلمان ایک کمرے نوں بڑا دین سمجھو گے کہ کروڑاں روپیہ مسجد تے لگ گیا۔ فرمایا یہو کم تسی کرنے نا کہ جویں یہود اور نصارہ نے کیتے۔ قال التشبہ فإن التشبہ بہم محرم، تو چونکہ یہود نصارہ والے کام حرام ہے، دین نے کیا انہاں دا تشبہ نہ کرو، اس تو یہ بھی مسجداں یہو جیاں بناؤنیاں حرام ہے۔ یہ جرم چاہتا کوئی تمہیں ملے پیسے تو چج نہ ورتو، پختہ ضرور بناؤ، صاف ستھری بناؤ، کیوں برباد کری جاندے؟ آرا قسم دیاں چپساں لیا کے لاؤ تو بہو جے پتھر لاؤ تو فلاں کرو، کوئی حق نہیں۔ وذلك انه ليس المقصود من بناء المساجد الا ان تكن الناس من الحر والبرد والتزيين ويشغل القلوب من الخشوع الذي يروح جسم العبادة۔ سمجھو 158 صفحہ بلوغ المرام حدیث کی کتاب دی شرح سبل السلام فرماؤں دے بھائی مسجداں بناؤن تو مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں گرمی اور سردی تو بچایا جائے،
باقی مسجداں نوں اس طرح سجاؤنا بناؤنا یہ جڑی روح سی عبادت دی خشوع یہ لوگ اللہ ال توجہ کر نواں بندہ جڑا وڑدا وہ تو رونق ہی ویندا رہندا کہ اس دیوار تے کی ہے تے کی لکھیا تسی یہ برباد کر دیتا خشوع والقول بن یجوز تزیین المحراب بعض نے آخیا باقی نہیں سوارنے ٹھیک مگر محراب ٹھیک ہے محراب تے لا جو پیسہ جنا لگ فرماؤں بالکل باطل منکرت قول دین دے خلاف ہے قال المہدی فی البحر امام مہدی البحر فرماؤں کہ یہ اگر کوئی پوچھے بھی مکہ مدینہ بڑے سوارے انہوں نے آخیا اتوں تو پٹھا بیٹھا اتوں غلط کم ہویا تو دنیا چل پہ ان تزیین الحرمین لم یکن برائے ذی حل ولا سکوت اے سمجھو کلیے دی گل سمجھنی ہے بے جے عالم چپ کر رہا نا کسی ویلے تو کوئی بندہ دلیل نہ بنا جا کرے کہ خاموش جڑی ہے نا اکثریت میرے نال ہے یہ بے ایمانہ دا وڈا حربہ ہے جے ڈر دے لوگ چپ کیجئے جواز بنا لو جے ناراض ہوندے لوگ بول دے نا بولن کی تیری تلوار سر سے لٹک دی تو امام مہدی فرماؤں دے کہ لم یکن برائے ذی حل ولا عقد کہ جڑا حرمین نوں سجایا گیا مکے مدینے نوں یہ کہڑے عالم دین نوں پوچھا سی جڑے امت دے سربراہ سی کدے کو مشورہ انہاں ظالم بادشاہ نے لیا بلا سکوت رضا اور کوئی عالم جڑا اسے چپ رہا انہیں کدے بھی نہیں آکھیا میں انہوں صحیح سمجھا انہاں دا خاموش رہنا کوئی دلیل سی بھی انہوں جائز سمجھدے سی اے من العلماء وانما فعلہ اہل الدول الجبابرہ من غیر موازنۃ لأحد من الفضل یہ جابر بادشاہ ڈکٹیٹر جڑے بہ گئے راج تک بیٹھے ہیں ہن بھی چالاں چل رہے بے قوم نے اگر فیصلہ کیتا انہوں برباد کر دیو ساڈی آمریت یہ سر تے بیٹھے یہ فرعون بہ گئے اتنے جنہاں ظالم بادشاہ نے اپنی مرضی نہ کیتا کسے علم والے عالم نوں پوچھیا نہیں نہ کوئی فتویٰ لیا وساکت المسلمون والعلماء من غیر ذا اور جڑے عالم آرام پبلک چپ رہی انہاں چ ایک بھی راضی نہیں سی بیچارے ڈردیاں چپ کر رہے کون امام حسین رضی اللہ عنہ روز سر کٹواؤندا لاشاں تے گھوڑے کون دوڑاؤندا ہاں اور جدوں لوگوں نے نمونہ ویکھ لیا بھی پیغمبر دے بچے نوں معاف نہیں کیتا یار ساڈا کی لحاظ کر دنیا خاموش کراتی ہیں تو یہ پھر امام لکھ دے وہ کلام الحسن کہ المہدی نے جڑا باہر سے کلام کیتا بہت عمدہ اور واقعی دین دے مطابق ہے بے سب فراد ہے قوم دی دولت ضائع کرنا اور تسی حیران ہو گئے بے مکے مدینے 1400 سال کوئی یونیورسٹی بنی ہن دو مدرسے بنا لیا جس صرف ویل حدیث بنا دیو تیرا بھاج دینا تیلے دا علم نہیں انہاں دے پلے جڑے مکے مدینہ پڑھ کے آؤں اور 1400 سال لنگیا جاہل رکھے بغداد یونیورسٹیاں بنیاں دمشق بنیاں مصر بنیاں مکے مدینے چ علم نہیں آن دیتا اتنے سونا چاندی چڑھاؤندے رہو تے غلاف چڑھاؤندے رہو اتنے علم آ گیا نا عرباں قرآن حدیث نوں جان دے کہ کتے پھر وہ پہلی امت کی طرح اٹھ نہ کھڑے ہوں جہاد نہ ہو جائے اسلامی نظام نہ آ جائے برباد کر تک ظاہر رکھو لوگ آنے نظرانے دین مکے شریف دے متولی ہے چلو جی انہاں دی خدمت کرو وہ خدمت کراؤندے رہے مجور تے کھاندے پیندے رہے کوئی دیندار کام نہ ہویا اس تو فرمایا اے ظالم بادشاہ جابر انہوں نے اپنی مرضی نہ کیتا یہ کوئی عالم نہیں پوچھا اور علماء اور جڑے لوگ چپ رہے وہ بالکل ڈر دے اور خاموش ہو کے چپ کر رہے انہوں نے پلے کوئی شے نہیں وفی قول صلی اللہ علیہ وسلم ما امرت اشار بین اللہ حسن ذات جڑا اللہ دے رسول نے آکھا مینوں نہیں رب نے بنایا سوچ ما امرت بتشیید المساجد مینوں حکم ہی نہیں رب نے دیتا کہ بلڈنگاں بہت اچھیاں کرو تے انہوں نے بناؤندے سواردے رہو یہ ابو داؤد شریف دی اخرج ابو داؤد صاحب نے حبان تو فرماؤندے رسول اللہ دا فرمان کہ مینوں رب نے حکم نہیں دیتا مطلب ہے کہ کام کوئی نہیں اچھا یعنی ٹھیک کام فإنہ لو کان حسنا لامرہ اللہ بہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اچھا کام ہوندا تو اللہ اپنے رسول نوں آندا کہ اداں دیاں مسجدہ بنا واخرج البخاری من حدیث ابن عمر ان مسجد صلی اللہ علیہ وسلم کان علی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم مبنیا باللبن وسقف الجرید ومد خشب النخل جدوں دین زندہ سی ادوں مسجد نبوی دا کی حال سی فرمایا اللہ دے رسول دے زمانے مسجد نبوی یہ سی جو دے ستون کھجور دے سی کھجور دے تنے جڑے جو ستون سی اتنے چھت جڑی سی پتیاں کھجور دے دی پئی سی اور بارش ہوندی سی چھت ٹپ پیندی سی ادوں دین زندہ سی اسے مسجد دی رونق کوئی نہیں سی ظاہری مگر دین والو نور دا چشمہ سی عرش تک جب شواواں جاندیاں سی اللہ دے رسول دے ذریعے دین پھیل رہا سی فلم یزل ہے ابو بکر شاہ حضرت ابو بکر نے وہ کوئی اضافہ نہیں کیتا نہ بدایا نہ وہ اور کچھ کیتا وزاد فی عمر و بنا والا بنا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللبن والجرید وآدمد خوشم عمر رضی اللہ نے اپنے زمانے چکے ضرورت زیادہ ہو گئی مسجد نوں وڈیاں کرتا مگر ستون وہی رہ اور نہ وہ اندر کوئی ہور شادی کمی کی تھی
وہ پتیاں دی چھت رہی. ثم غیر عثمان فزاد فی زیادتن کبیرہ و بنا جدران بالحجار المنکوشہ والجس وجعل عمدہ من حجارت منکوشہ وسقف بالساج. حضرت عثمان رضی اللہ اپنے زمانے چ انہوں بہت وڈیاں کیتا اور وہ اندر بہت سارے اضافے کیتے تے جڑیاں دیواراں سی وہ منقش بیل بوٹے والے جڑے سی پتھر انہاں بنائیاں, چونا گچ کیتا, وہ ستون جڑے سی وہ نقش والے پتھراں دے بنائے, چھت جڑی ساگوان دی بنائی. اور ایسی فضول خرچی نہیں, قدرتی پتھر ہی ایسے ملے. مگر اتنے بھی کیوں قیامت آئی؟ صحیح بخاری اور حدیثاں کیوں آتا کہ صحابہ کرام اعتراض بھی اٹھ کھڑے ہوئے کہ کیا مقصد تبدیل کی گئی. تو حضرت عثمان نے کہا یار میں قصدن کچھ بھی نہیں منگوایا, اچانک کے پتھر آ گئے تو حضور نے فرمایا جڑا اللہ دا گھر بنایا اللہ دا جن اے کہہ کے جان چھڑائی پئی, ورنہ اعتراض ہو گیا کہ کیوں حضور دے طریقے سے انہوں بدلیا گیا. قال ابن بطار وهذا يدل على ان سنت فی بناء المسجد القصد وترک الغلو فی تحسین. امام ابن بطال فرماؤں دے اشارے کہ پتہ چلیا اس تو کہ اللہ دے رسول دی سنت ہے کہ مسجداں بنائیاں جان تو بالکل درمیانہ خرچ کیتا جائے اور انہوں بناؤن سمار سے زیادہ غلو اور فضول خرچی نہ کیتی جائے. وقد کان عمر ما کثرت الفتوحات فی ایامہ وکثرت المال عنده لم یغیر المسجد ما کان علیہ. حضرت عثمان رضی اللہ زمانے حضرت عمر رضی اللہ زمانے جنی فتوحات ہوئیاں تے جنہ خزانے چ مال آ گیا سی, اگر یہ چنگا کام ہوندا ہو نا یہ سارا لا دیندا, کیوں نہیں بدلیا انہیں؟ یہ کام کوئی نہیں کی. ہاں وَإِنَّمَا احْتَاجَ إِلَىٰ تَجْدِيدِهِ لِأَنَّ جَرِيدَ النَّخْلِ كَانَ قَدْ نَخَرَ فِي أَيَّامِهِ. حضرت عمر رضی نے دوبارہ اس کی مرمت اس طرح کی تھی وہ ستون جڑے تھی انہوں نے کھا لیا سی کون نے, انہوں نے نویں اتنے تھم کھڑے کر کے رکھے وہ کھجور دے. ثم قال عند عمارتی اکن الناس من المطر وإياك أن تحمر سفر تحت الناس. نال یہ کیا کاریگروں کہ خبردار مسجد نہ ان سر بنایو کہ وہ گرمی سردی تو بچا دے, نہ انہوں سرخ بنایو تو نہ زرد بنایو, کوئی بیل بوٹے نہیں تو نہ رنگ روغن کر دے. یہ حضرت عمر رضی اللہ بخاری شریف کہ کوئی نہیں کرنا. ثم كان عثمان والمال فی زمن کثیر اکثر فحسن مالا یقتضی الذکر. پھر حضرت عثمان دے زمانے مال بہت سی, انہوں نے مسجد ٹھیک ٹھاک کیتا مگر وہ بھی زخرفہ نہیں سی, یہود نصارا دی طرح بناؤن سنوار نہیں سی. مگر یہ باوجود بما ذالک انکر بعض صحابہ ہے, پھر بھی کئی صحابہ نے اعتراض کیتا کہ سانوں یہ بھی نہیں پسند, اللہ دے رسول دے زمانے دی سادہ مسجد ہونی چاہیے. واول من زخرف المساجد الولید ابن عبد الملک وذالک فی آخر عصر صحابہ. اے مسلمانوں دی جان کنی دا وقت آ گیا, کربلا تو بعد چھری اسلام نو پھر گئی, حسین شہید ہو گیا, ظالماں نو کھلی چھٹی مل گئی. آندا ہے ولید بن عبد الملک دے زمانے پھر مسجد نبی اور مکے نو سواریا گیا, اداں دے بنایا گیا, اور یہ صحابہ کرام دا آخر زمانہ سی. وساکت کثیر من اہل العلم عن انکار ذالک خوف من الفتنہ. جانا بچاؤن دے ڈر تو زیادہ اہل علم چپ کر کے بیٹھے, عالم نہیں بولے بیچارے کہ سر نہیں کٹوایا جائے. میں ایک صفحہ پڑھ دیتا تاکہ پتہ لگے بھی دین دی روشنی سے کی ہو رہا. دین انہاں چیزاں دا بالکل گاہک نہیں کہ تسی اوتھے پردے چڑھاؤندے پھر 2 کروڑ ریال دے تے سونے چاندی دے. دین ہے اللہ مسجداں دی عمارت کرو دین نال, یہ دین ہونا چاہیے پاویں وہ سادہ ٹٹھی مسجد ہی, اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دی بخاری شریف دی سرا فتح الباری دوسری جلد دی, یہ امام نے یہ لکھا کہ جو کچھ بھی ہویا نا یہ کوئی بھی اسلام نہ تعلق نہیں. یہاں ظالماں نے اپنی مرضی نہ جو چاہا کیتا, ولید دا دسیا, اور یہ اپنی مرضی نہ یہاں چیزاں تبدیلیاں کرتے رہے تو لوگوں ڈردیاں بولن کی گنجائش ہی نہ رہی. یہ اندر ہی فرماؤں دے حضور علیہ السلام تے آکھیا مسجداں دی رونق کا دینا, کوئی یہاں نہ عمارتاں نہ نہیں تے نہ یہاں گلاں نہ, مسجداں جڑیاں انہاں دی اصل رونق جڑی وہ عمل کہ دین دا چرچا ہوئے, عالم ہون, درس ہوندے ہون. اللہ تعالیٰ دے رسول علیہ السلام نے یہ گلاں دسیاں سی, انہاں نوں ختم کرتے رسمی. اے سمجھ لو مصنوعی کام جڑے نا کہ ایسے کھڑونے دیو امت نوں کہ لوگ آخر یار یہ بڑا دیندار کہڑا, بیوقوف بنا لو تاکہ اصل دین جڑا وہ چھری پھر جائے اور اپنی مرضی نے سارے دھندے جڑے نا کر دے پھر. دین اسلام جڑا وہ مطابق انہاں چیزاں دا کوئی ذکر نہیں. صحیح ابن خزیمہ اور مسند ابن یعلا وہذا التعلیق روینا موصول فی المسند ابی یعلا وصحیح ابن خزیمہ من طریق ابی ان انس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت یقول یات الی امتی زمان یتباہون بالمساجد ثم لا یامرون الا قلیلا, کہ میری امت ایسا وقت آ جانا کہ مسجداں بناؤن بڑا فخر کرن گے تے مڑ کے انہوں نے کچھ بھی نہیں آباد کرنی, نہ اتنے جماعت نہ جمانا کوئی عالم نہ لینا دینا. مسجدیں جڑیاں وہ بنیاں واخرج ابو داؤد و نسائی سارے
تو میرے بھائیو دوستو یہ مسجداں دا فتنہ سارا جڑا اتنے بھی پھر لکھ دے اول من زخرف المساجد الولید بن عبد الملک بن مروان وذالک فی اواخر عصر صحابہ وساکت کثیر من اہل العلم عن انکار ذالک خوف من الفتنہ 540 سال کیا عالم ڈردے چپ کر رہا ہے انہاں ظالماں نے مسجداں بنا کے لوگوں نے بیوقوف بنایا وہ کیڑا حسیناں دا دین نو خطرہ ساڈے تو زیادہ دین کون ہے اس تو مصنوعی کماں دینی حقیقت نو پلے بنو یہ نقطہ اس تو بیان کیتا کوئی دھوکھا نہ کھایا کرو بے فلانا اتنے حاضری دینا پیا کردا دیکھو شریعت نہ کی سلوک کر رہے دین اسلام نہ کی مذاق ہو رہا ہاں ایسے چینل کھول دیو بے حیائی دے ہوں تو لوگ آخر کی ہو رہا تھا اکھاں بند کر لیا کرو اے جواب دے دیو لوگوں یہ دین دی مٹی یہ پرید کرو کعبے میں نہیں وڑی وڑیا